بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد نسرین جلیل صاحبہ بھی جو ہے وہ میدان میں آئی اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں ایسے عجیب الفاظ استعمال کیے کہ اس کے بعد سے لوگوں کا جو کیا کہتے ہیں کہ ایک برسات تھی وہ مصطفیٰ کمال سے ہٹ کے اب نسرین جلیل صاحبہ کی طرف جو ہے وہ ہونے لگی ہے، وہاں برسات ہو رہی ہے تو کمال صاحب نے اب جو ہے وہ تھوڑا سکون کا سانس لیا ہوگا۔ میڈم سے گزارش یہ کہ اب دیکھیں، پتہ ہے کیا، ظاہر کے ایم کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، وہ بابر مرزا صاحب بھی جو ہے وہ اپنے جو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق متحدہ سے نہیں ہے یا کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جو بھی ہوا ہے، جس طریقے سے لوگوں نے جو اپنے قائد کے بارے میں بات کی ہے، دیکھیں مخالفت کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے جو ابھی ان لوگوں کی یعنی کہ ایم کے ایم انٹرنیشنل کے حوالے سے جو ان کے لائیو سیشن تھا کل وہ دیکھا تھا، تو اس میں وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ نسرین جلیل صاحبہ جو ہے وہ ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو اسکرپٹ لکھ کے دیے گئے کہ آپ لوگ یہ بات کریں گے۔ اب وہ اسکرپٹ لکھ کے کون دے رہا ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہو اور ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بھی فتنہ ایسے ایک منظم تنظیم جو تھی اس کا لیڈر جس کے بارے میں اگر کوئی بات کر دے تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مطلب ایسی باتیں ہوتی تھی کہ ذاتیات تک پہ اتر آتے تھے۔ کبھی وسیم اختر صاحب کو لے لیجئے، کبھی مصطفیٰ کمال صاحب کو لے لیجئے، کبھی فاروق ستار صاحب ہو گئے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے، یا کیا کہتے ہیں کہ حیدر عباس رضوی صاحب ہو گئے، جواب دینے میں ماہر تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں اور بھی جو لوگ تھے، خواجہ اظہار الحسن صاحب وغیرہ۔ اب اچانک سے الطاف حسین صاحب برے ہو گئے، بہت زیادہ برے ہو گئے، اور جو الفاظ کسی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے وہ اب ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے، نرس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کون کون سے الفاظ جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، تو ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیا جا رہا ہے۔ اب مجھے ایک آپ کو جو اس وقت کنڈیشن ہے، جیسے خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے کہ ہم تو تنہا کھڑے ہیں اور ہم سڑکوں پر آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، دھرنا دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ فلاپ ہو گئی آپ کی ساری تدبیریں، کچھ نہ دبا نے کام کیا۔ تو وہی والا معاملہ اب لگ رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں بھائی سوری، الطاف بھائی سوری کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ دائرے کی کسی نے یہ بات کی ہے کہ بھائی یہ لکھ کے دیا ہے ایسے، کیونکہ یہ ایل کے ایم انٹرنیشنل کی طرف سے یا ایل کے ایم الطاف صاحب کی جو ہے ایل کے ایم ہے اوریجنل، اس کی طرف سے یہ بیانات آئے ہیں کہ یہ اسکرپٹ لکھ کے دیے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پھر ہم لوگ مصطفیٰ کمال صاحب کو ٹرول نہ کریں، ایم کے پاکستان کے کسی کارکن کو جو ہے وہ ٹرول نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ مجبور ہیں اپنی بقا و سلامتی کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ ٹھاکر اٹھا کے لے جائے گا، پولیس اٹھا کے لے جائے گی تو کیا کچھ کرے گی پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ گھر کے اوپر آئے گی، پھر بعد پھر گھروں کے اندر گھسیں گے، خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو پھر جو ہے وہ اپنے کو فری ہینڈ مل جاتا ہے نا، صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی یا اپنی عزتیں بچانے کے لیے یہ لوگ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ مجھے تو یہ عزیز آبادی صاحب کی بات کے بعد تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے، ان کے ساتھ پھر غلط ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے نا، یعنی کہ کمال صاحب کے ساتھ اور جو بھی ان کے پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، ان کے لیے، کیونکہ اب کراچی کے حوالے سے بات کی جائے کہ کراچی کو حقوق نہیں مل رہے، ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں، ہم تاریخ اٹھا کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سندھ کہاں پر تھا، کراچی کہاں پر تھا، سندھ کی تاریخ کیا ہے، کراچی کی تاریخ کیا ہے، وہ کسی کو وہ یاد نہیں رہتی ہے، لیکن یہ کہ زبردستی کی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اوکے فائن، صوبہ نہیں بنے گا، یہ آپ لوگ لکھ لیجیے، صوبہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بننے والا، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بات جو انہوں نے کی ہے نا کہ بھائی یہ ہم اکیلے کھڑے ہوئے اور ہم دھرنا کریں گے، دھرنا انسان اس وقت دیتا ہے جب ناکامی ہو رہی ہو، اگر اپوزیشن کرتی ہے تو اس کا مطلب اس کے مطالبات نہیں مانے جاتے، لیکن اگر گورنمنٹ کا حصہ
وفاق کا حصہ اگر دھرنا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو بھی باتیں کی گئی تھی وہ چورن تھی. جیسے کہ میں نے میری ویڈیوز پڑھی نہیں یہاں پر کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی نہیں ہوگا, یہ نہیں کریں گے, آپ کو اول آصف جو ہے وہ الطاف حسین کی طرف واپس پلٹ کے آنا پڑے گا, کیونکہ وہ لیڈر ہے. وہ اگر ہوتے تو آج کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر وہ یہ بات کرتے کہ بھائی 28ویں آئی ٹی ترمیم جو ہے وہ اس کے اندر یا 27ویں میں یہ چیز لانی چاہیے, کراچی کو اس کے حقوق دیے جائیں, آبادی پوری کی دی جائے. کسی کا باپ جو ہے وہ کراچی کو کم نہیں گر سکتا تھا. یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی تھی, پھر 1.5 کروڑ کی آبادی گنا گیا, اور پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے پھر دوبارہ سے اسی پر آگے 2 کروڑ کے اوپر اوریجنل آبادی گننے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ کراچی کو حقوق نہ دینے پڑے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ہے. اگر صرف مہاجروں کی گنتی کی جا رہی ہے کہ 1.5 کروڑ ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے. کراچی میں اب اتنے ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے تو کراچی ٹوٹ رہا ہے نا, کراچی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو اگر کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے یا وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سندھ سے آوازیں اٹھنے لگتی ہے کہ بھائی یہ جو کراچی جو ہے وہ سندھ ہے, اور سندھ جو ہے ہماری ماں ہے. بھائی دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے سوری ٹو سے بہت برا لگے گا آپ لوگوں کو, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طریقے سے بھارت میں ہوتا ہے نا کہ وہاں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے بولو, کس طریقے سے کراچی مطلب کراچی والوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کہ سندھ کو ماں مانے. سندھ ماں نہیں ہے بھائی, سندھ ہماری ماں نہیں ہے, یہ دھرتی ہماری ماں نہیں ہے, بلکہ پورا پاکستان سندھ سمیت ہماری ماں ہے یہ. ٹھیک ہے, اور کراچی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, یہاں پر ہم نے وہ زمین جس کے اوپر کوئی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک راہداری تھی, آنے جانے کی جگہ تھی, تو یہاں لا کے ہم لوگوں کو بھیگا کیا, ہم لوگوں نے اس کو آباد کیا. آپ ہمارے ساتھ شامل تھے, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اس پہ اب یہ کہ نہیں یہ ہمارے زمین کا ٹکڑا ہے, اور بھائی یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو پتہ چلے گا آپ کو کیا ہے. لیکن اس وقت فی الحال بحث یہ نہیں ہے, فی الحال بحث یہ کہ آپ کا ہمارے دونوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. سندھیوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں, سندھ میں جو پاکستان مخالفت آوازیں لگ رہی ہیں. اچھا, بلوچستان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں, بلوچستان کو جو ہے وہ الگ کرنے کی جو ہے وہ پاکستان مخالفت میں آوازیں لگ رہی ہیں. کراچی کو حقوق نہیں مل رہے, تو ہم نے تو نہیں کہا پاکستان کے خلاف کوئی بات کی, ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی کراچی کو کراچی کے حقوق دو, وفاق ایسا بناؤ یا اس کو صوبہ بناؤ. مطلب یہ باتیں ماجد جو قیادت ہے وہ کر رہی ہے, خاص طور پہ ایم کے پاکستان. نہ ایم کے جو اوریجنل وہ بات کر رہی ہے, نہ حقیقی بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے نہیں چاہیے بھائی ہے. صحیح ہے, تو آپ اس کو صوبے سوری کراچی کو بھلے سے نہ صوبہ بنائیں, بھلے سے وفاق کے حوالے نہ کریں, لیکن اس کو اس کے حقوق تو دیں تاکہ یہاں کا انفراسٹرکچر صحیح ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو صحیح کیا جائے. لیکن کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. ابھی رمضان جو ہے وہ کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک, گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی کہ رات کو ابھی آپ کو گیس بند ہو جائے گی, رات کو آپ کو جو ہے ملے گی سحری کے ٹائم پہ. اگر جس کا جو روزے دار نہیں ہوتے, بیمار ہے یا وہ, ان کے لیے اگر کوئی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ گیس کے سلینڈر لیجئے, گیس اس کے چولہے لیجئے الگ سے, اور وہ اس کے اوپر وہ کریں, جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. ایک ملک, ایک خطہ, ایک زمین جس کے اوپر گیس وغیرہ کیا دنیا جہاں کے جو ذخائر موجود ہیں, معدنی ذخائر, اس کے اندر جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونا یہ ایک اچنبے کی بات نہیں ہے. تو اور کیا ہے, اس کے اوپر ہنسے نہیں تو پھر کیا کریں. تو پھر بھائی یہ مان لیجیے کہ کراچی کی عوام کو حقوق نہیں دیے جا رہے. میں پھر یاد رکھیے گا, مہاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, خالی سب کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رہنے والی ہر زبان جو اپنے دیش چھوڑ کے, پردیش چھوڑ کے یہاں پر آ کے جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں, یا جنہوں نے جو وہ مطلب ڈیرے ڈالنے سے مراد وقتی طور پہ آئے ہیں, یا یہاں پر باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو وہ اپنے جائیدادیں بنائی ہیں, وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو ان سب کا حق ہے بھائی کہ ان کو گیس ملے, پانی ملے, بجلی ملے. ٹھیک ہے, سڑکیں صحیح ہوں, اسکول کا نظام صحیح ہو, مدرسوں کا نظام صحیح ہو, ٹرانسپورٹیشن کا نظام صحیح ہو, مواصلاتی جتنے بھی انتظام ہے وہ بھی صحیح ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کے وہ اچانک سے آیا تھا کہ اب تو جب سے فائبر کیبل بچھی ہے تب سے وہ شارک کم وقت آگے وہ تار کھا جاتی ہے, اور جب کراچی کے اوپر سب سے پہلے افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیکسز ہم لوگ دے رہے ہیں, ہم لوگ سارے ملا کے, لیکن ہمیں سہولیات نہیں مل رہی. تو بھائی یہ سب چیزوں کا نظام صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے قیادت چاہیے, اور قیادت ایم کے پاکستان کی بات میں دم نہیں ہے. اب آپ مان لیجیے اس چیز کو. جبھی میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین اور عفاق احمد کا الحاق بہت ضروری ہے, تو اس کے بغیر یہ کام نہیں ہونے والا. آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ٹل دین کیپ واچنگ نقوی رپورٹس. اللہ حافظ. جی بات.